الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے، بہت زیادہ عام ہے، لیکن افسوس کہ اس پر عمل بہت کم ہوتا ہے، اور وہ موضوع ہے وراثت یعنی میراث۔ میری بہنوں، وراثت کا مال ایسا نہیں کہ انسان اپنی مرضی سے جسے چاہے دے دے اور جسے چاہے محروم کر دیں۔ یہ انسانوں کے فیصلے کا مسئلہ نہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، سورۃ النساء آیت نمبر 7، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ اس کا ترجمہ ہے، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس مال میں جو ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جو اس مال میں جو ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، خواہ وہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ۔ یہ حصہ مقرر کر دیا گیا ہے، یہ حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔ اسلام سے پہلے عورت کا حق، اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت کا دور تھا۔ اس زمانے میں عورت کو وراثت میں کچھ حصہ نہیں ملتا تھا۔ بیٹی کو، بہن کو، ماں کو، بیوی کو، پھوپھی کو، سب کو میراث سے محروم کر دیا جاتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا، عورت جنگ نہیں لڑتی، عورت کما کر نہیں لاتی، عورت کمزور ہے، اس لیے اسے مال نہیں ملے گا۔ یہ جاہلیت کا قانون تھا۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے عورت کو عزت دی، اسلام نے عورت کو حق دیا، اسلام نے عورت کو وارث بنایا، اور یہ آیت نازل کر کے اللہ نے اعلان کر دیا کہ عورت بھی وارث ہے، بیٹی بھی وارث ہے، بہن بھی وارث ہے، بیوہ بھی وارث ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ آیت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، نصیبا مفروضا، یعنی یہ حصہ اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی مشورہ نہیں کہ ہم آپس میں کر لیں، یہ کوئی مشن نہیں ہے جو ہم طے کر لیتے ہیں، کوئی ہم اپنے آپ سے شرطیں لگا لیتے ہیں، اپنے آپ میں مشورہ کر کے بانٹ دیتے ہیں، تقسیم کر دیتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، چاہے ہم کسی کو دے یا نہ دے، ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے، یہ تو فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح وراثت کا حق دینا بھی فرض ہے۔ ہمارے معاشرے کا ظلم، آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ باپ فوت ہو جاتا ہے، ماں رو رہی ہوتی ہے، بہنیں غم میں ہوتی ہیں، اور بھائی جائیداد کے کاغذ لے کر بیٹھ جاتا ہے، اور پھر بہنوں سے کہا جاتا ہے، تم تو شادی شدہ ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے؟ کوئی کہتا ہے تم نے جہیز لے لیا تھا، اب حصہ نہیں ملے گا۔ کوئی کہتا ہے ہم نے تمہیں بچپن میں پال پوس کر بڑا کیا، اب تم ہمارا حق چھوڑ دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جملے نہیں، یہ ظلم ہوتے ہیں بہنوں پر، یہ ظلم ہوتے ہیں بیٹیوں پر، یہ بہن کے حق پر ڈاکہ ہے، یہ بیٹی کے حصے کو کھانا ہے، یہ ماں کے حق کو چھیننا ہے۔ تھوڑا مال ہو تب بھی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مما قل منہ او کثر، یعنی مال تھوڑا ہو یا زیادہ، حق پھر بھی لازم ہے، حق پھر بھی ضروری ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اتنی سی زمین ہے، اگر بہن کو دے دیں گے تو کیا بچے گا؟ ارے اللہ کے بندے، یہ زمین تمہاری نہیں، یہ مال تمہارا نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ تم نے اپنے طرف سے طے نہیں کیا، یہ اللہ نے طے کر دیا ہے۔ اگر تھوڑا بھی ہو تب بھی بہن کو حق دینا فرض ہے۔ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحق الفرائض باہلھا، صحیح البخاری کی حدیث ہے، اس کا ترجمہ ہے، وراثت کے حصے ان کے حقداروں تک پہنچاؤ۔ یہ حدیث چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ حصہ دو، حقدار کو حق پہنچاؤ۔ حق کھانے کا انجام بہنوں یاد رکھو، وراثت میں کسی کا حق دبانا صرف دنیا کا ظلم نہیں، یہ آخرت کی بربادی ہے۔
جو بہن کا حق کھائے گا قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دے گا۔ جو بیٹی کو محروم کرے گا اس کے گناہ کا بوجھ اس کے کندھے پر ہوگا، اور جو بیوہ کو اس کے حق سے محروم کرے گا وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکے گا۔ کیا تمہیں معلوم ہے مظلوم کی دعا کہاں جاتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اگر بہن رو رو کر دعا کر دے، اگر ماں تڑپ کر دعا کر دے، اگر بیٹی آہ بھر کر دعا کر دے تو پھر اللہ کی پکڑ کتنی سخت ہوگی۔ عورت کا حق دینا صدقہ نہیں، یہ فرض ہے ہم بھائیوں پر۔ بہن کو حصہ دینا کوئی احسان نہیں ہے، یہ کوئی صدقہ نہیں، یہ کوئی مہربانی نہیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کا حصہ مقرر کیا ہے، اس لیے جو حصہ دے گا وہ اللہ کے حکم پر عمل کرے گا، اور جو نہیں دے گا وہ اللہ کے حکم کی مخالفت کرے گا۔ لوگ جہیز کا بہانہ بناتے ہیں۔ آج بہت لوگ کہتے ہیں ہم نے جہیز دے دیا تھا اب حصہ نہیں دیں گے، یہ جملہ قرآن کے خلاف ہے۔ جہیز الگ چیز ہے جو لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے، وراثت الگ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ وراثت تو اللہ کا فرض کیا ہوا حق ہے۔ اگر کوئی بھائی یہ کہے کہ جہیز دے دیا اس لیے حصہ نہیں دوں گا تو یہ دین کا مذاق ہے، یہ دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یہ قرآن کی نافرمانی کی جا رہی ہے۔ وراثت میں دینا برکت کا سبب ہے۔ اللہ کی قسم جو لوگ وراثت صحیح تقسیم کرتے ہیں ان کے مال میں برکتیں ہوتی ہیں، ان کے گھر میں سکون آتا ہے، ان کے بچوں کی زندگی میں خیر آتی ہے، اور جو لوگ وراثت کھا جاتے ہیں ان کے گھر میں لڑائیاں، نفرتیں، بیماریاں اور پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ کیوں؟ حرام مال کبھی سکون نہیں دیتا، اس لیے دنیا کی زمین، دنیا کی دولت، دنیا کا مکان، یہ سب یہیں رہ جانا ہے۔ کفن میں جیب نہیں ہوتی، قبر میں کاغذ نہیں ہوتے، لیکن حق تلفی کا گناہ قبر میں بھی ساتھ جائے گا۔ آج اگر تم نے بہن کو حق نہ دیا تو کل قبر میں تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ، عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ کیا ہوا ہے تو آپ اس کو دیں عورتوں کو، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اس لیے ڈرو اس دن سے جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہوگا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ربانی ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، کہ اگر ایسے رشتہ دار موجود ہو جو وارث نہیں ہیں یا یتیم ہیں یا مسکین لوگ سامنے آ جائے تو انہیں خالی ہاتھ نہ لوٹایا جائے، بلکہ انہیں کچھ نہ کچھ تو دے دیا جائے اور ان کے ساتھ نرم اور اچھا سلوک کیا جائے۔ وارث ہونے کے باوجود احسان کا حکم اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ان کا حق ہے، بلکہ فرمایا فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، یعنی انہیں رزق دے دو، کچھ دے دو، کیونکہ وہ آپ کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک چاہتا تو آپ کو اس جیسا بنا دیتا، لیکن اللہ پاک نے آپ کو مال دیا، آپ کو آزما رہا ہے اللہ پاک، تو آپ اس کی مدد کرو، وہ آپ کے سہارے ہے، اس نے آپ سے آس لگائی ہوئی ہے، وہ آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہوا ہے، تو آپ اسے کچھ دے دو رزق تاکہ وہ کھا پی لے۔ یہ حق دراصل اخلاق کے لیے، رحم دلی، دل جوئی، دل خوش کرنے کے لیے اور اسلامی معاشرت کی بنیاد ہے۔ اسلام صرف قانون نہیں، رحمت ہے۔ اسلام نے صرف یہ نہیں بتایا کہ کس کو کتنا ملے گا، بلکہ یہ بھی بتایا کہ جو محروم ہے ان کے دل نہ توڑو، کیونکہ یتیم کی آنکھ میں آنسو آ جائے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اچھی بات بھی صدقہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، یعنی ان سے اچھا اور نرم کلام کرو۔ اگر کسی وجہ سے زیادہ نہیں دے سکتے تو پیار سے بات کرو، عزت سے رخصت کرو، خالی ہاتھ بھیجنا ہو تو دل نہ دکھاؤ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے بارے میں فرمایا کہ انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہکذا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیاں ملا کر فرمایا کہ جو یتیموں کی کفالت کرے گا وہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے کھڑا ہوگا، شہادت کی انگلی اور درمیان کی انگلی کو ملا کر، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ یتیم کی مدد کرنا جنت کا راستہ ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 8 پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ جب تقسیم وراثت کے وقت قریبی رشتہ دار، یتیم اور مسکین حاضر ہو تو ان کو بھی اس مال میں سے کچھ دے دو اور ان سے اچھی بات کہو۔ جب کسی گھر میں کوئی مر جاتا ہے تو گھر میں غم ہے، لیکن افسوس اسی وقت بہت سے لوگ جائیداد کے کاغذات نکال لیتے ہیں۔ خبر ابھی گیلی ہوتی ہے اور وراثت کے لیے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ میرا حق ہے، یہ میری زمین ہے، یہ میرا مکان ہے۔ یہ زمین تمہاری نہیں، یہ مکان بھی تمہارا نہیں، یہ دولت بھی تمہاری نہیں ہے، تمہیں بھی ایک دن مرنا ہے جیسے وہ مر گئے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ اسلام کا کمال، اسلام نے وراثت کے حصے بھی مقرر کیے، لیکن اسلام صرف قانون نہیں دیتا، اسلام انسان کے دل کو بھی نرم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب وراثت تقسیم ہو رہی ہو اور تمہارے سامنے قریبی رشتہ دار آ جائے، یتیم آ جائے، مسکین آ جائے تو انہیں خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، انہیں کچھ نہ کچھ دے دو۔ الحمدللہ، یہ ہے ہمارا اسلام، یہ ہے دین رحمت۔ یتیم کو خالی لوٹانا ظلم ہے۔ تصور کرو ایک یتیم بچہ کھڑا ہے، اس کے والد فوت ہو چکے ہیں، اس کے پاس کوئی سہارا نہیں، اور وہ تمہارے سامنے وراثت کی تقسیم دیکھ رہا ہے۔ وہ سوچ رہا ہے کہ کاش میرے لیے بھی کچھ نکل آئے، لیکن اگر تم نے اس کو ڈانٹ دیا، بھگا دیا اور کہا چل ہٹ یہ ہمارا مال ہے، تو سن لیجئے اس یتیم کی آنکھ کا آنسو عرش الہی تک پہنچ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، سورۃ الضحیٰ میں، بس یتیم پر سختی نہ کرو۔ یتیم کی کفالت جنت کی ضمانت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میں نے ابھی آپ کو حدیث بتائی تھی، کہ یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ یوں کھڑا ہوگا۔ جنت چاہیے تو یتیم کو سہارا دو، جنت چاہیے تو مسکین کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ رکھ دو۔ اچھے الفاظ بھی صدقہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَقُولْ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اگر زیادہ نہ دے سکو تو ان سے اچھے سے بات کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں بچا، اگر واقعی نہیں بچا تو آپ کے پاس زبان ہے، آپ ان سے محبت سے بات کریں، ان کے ساتھ اچھے اخلاق رکھیں، کلمے اچھے رکھیں، ان سے اچھی بات بھی صدقہ ہے۔ یہ مال، یہ زمین، یہ جائیداد، یہ نعمت، یہ آزمائش، اگر تم نے حقدار کو حق نہ دیا تو یہ دولت تمہیں جہنم میں لے جائے گی، لیکن اگر تم نے اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم کیا اور یتیم مسکین کو بھی کچھ دے دیا تو یہی مال تمہیں جنت میں لے جائے گی انشاءاللہ۔ اس آیت میں اللہ نے صرف دینے کا حکم نہیں دیا بلکہ اخلاق کا بھی حکم دیا، کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مال کم ہوتا ہے، اس سے پورے کرنے ہوتے ہیں تو کسی کو زیادہ نہیں دے سکتے اور کسی کو ہم اپنی طرف سے نہیں دے سکتے، لیکن اللہ فرماتا ہے کم از کم ان کا دل تو نہ توڑو، کسی پر ظلم تو نہ کرو، کیونکہ کسی کا دل توڑنا آسان ہے، لیکن اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے۔ ہمارے معاشرے کی بیماریاں، آج لوگ وراثت بانٹتے ہیں تو بہن کو دھکے دے کر بھگا دیتے ہیں، یتیم کو ڈانٹ کر نکال دیتے ہیں، مسکین کو حقیر سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارا مال ہے، لیکن قرآن کہتا ہے یہ تمہارا نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس آیت کا پیغام یہ ہے کہ اگر تم اللہ کی رحمت چاہتے ہو تو اللہ کے بندوں پر رحم کرو، اور تم رزق میں برکت چاہتے ہو تو مسکین کے ہاتھ میں کچھ رکھ دو۔ اگر تم اپنے بچوں کے ساتھ خیر چاہتے ہو تو یتیم کو مت رلاؤ۔ آخر نصیحت یہ ہے کہ یہ دنیا چند دن کی ہے، یہ زمین قبر میں نہیں جائے گی، یہ جائیداد کفن میں نہیں جائے گی، لیکن یتیم کی آہ، مسکین کی بد دعا، بہنوں کی بد دعائیں اور مظلوم کی فریاد اللہ کے پاس ضرور جائے گی، اور اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے بہنوں، اس سے بچو۔ اس لیے اللہ کے حکم پر عمل کرو، فارزقوہم منہ، ان کو بھی کچھ دے دو، اور وقول لہم قولا معروفا، ان سے اچھی بات کرو۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں رحم اور محبت پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں یتیموں اور مسکینوں کا سہارا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن رسوا ہونے سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔